بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسفا طاہر, ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال. عزیز طلباء و طالبات, السلام علیکم. آپ نے سابقہ سبق میں نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا. میں اس پڑھائے گئے سبق کا خلاصہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آج کا سبق سمجھنے میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں اور نماز دوسرا رکن ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے, دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے. نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ہمیں بار بار نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے. ارشاد ربانی ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس کا ترجمہ ہے, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, نماز دین کا ستون ہے, جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا, اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا. عزیز طلباء و طالبات, ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے فرائض نماز. ہمارے سبق کے مقاصد ہیں نماز کی ادائیگی کا درست طریقہ کار سمجھانا, فرائض نماز کی اہمیت سے آگاہ کرنا اور بچوں میں نماز کے شوق اور جذبے کو بڑھانا. ہمارے آج کے سبق کے اہم نکات ہیں نماز کے فرائض, فرائض نماز کی اہمیت اور فرائض نماز کی ادائیگی کا طریقہ. عزیزان من, فرائض نماز 5 ہیں. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 5. نمبر 1 تکبیر تحریمہ, نمبر 2 قیام و قرات, نمبر 3 رکوع, نمبر 4 سجدہ اور نمبر 5 قعدہ و تشہد. اب ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں. سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ. وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے. تکبیر کے معنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا, یعنی یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے علاوہ تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں. دوسرا فرض ہے قیام و قرات. قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا. نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتا ہے. اب ہے رکوع. رکوع کے معنی ہے جھکنا. قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے. سر, گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ سبحان ربی العظیم. یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور عظمت بیان کرتے ہیں. اب باری ہے سجدے کی.
سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی سجدے کی حالت بہت پسند ہے۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، بالکل اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے۔ 5واں فرض ہے قعدہ و تشہد۔ قعدہ اور تشہد دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد کوئی مصنون دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ یوں ہماری نماز کے فرائض مکمل ہوتے ہی ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب اس پڑھائے گئے سبق میں سے آپ کے لیے کچھ سوالات منتخب کیے گئے ہیں۔ میں ان سوالات کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کے جوابات بھی سمجھا دوں گی، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلا سوال ہے، فرائض نماز کتنے ہیں؟ نام بتائیں۔ جی بچوں، پہلا سوال ہے فرائض نماز کتنے ہیں؟ نام بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے فرائض نماز 5 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام و قرات، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدہ اور نمبر 5 قعدہ و تشہد۔ ہمارا سوال نمبر 2 ہے تکبیر تحریمہ کے معنی اور مفہوم بتائیں۔ تو اس کا جواب ذرا غور سے سنیے۔ تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا۔ یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تیسرا سوال ہے رکوع کے کیا معنی ہے؟ جی ہاں، رکوع کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ قرات ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے سجدہ کی نماز میں کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب ہے سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے۔ اور 5واں سوال ہے تشہد میں کیا اقرار کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جی ہاں طلباء و طالبات، اب میرا خیال ہے کہ آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ تو آپ سب نے ان کے سوالات کو اچھے سے لکھنا ہی نہیں بلکہ یاد بھی کرنا ہے، تاکہ آپ کو بوقت ضرورت مشکل پیش نہ آئے۔ اپنا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔